بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا بھائی محمد عامر سرور فاروق دی سرور گوٹ فارم سے، اور آج کا موضوع بھی وہی ہے جو پہلے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن اس طرح سے محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کے سوالات سے کہ ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونا باقی ہیں۔ تو آج سوچا کہ آج ڈیٹیل میں جا کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، ہم جنتر کی ہے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جنتر کی ہے ہمارے فارم پہ، اور لیبر لگی ہوئی ہے اس کو چھاننے میں سے چھاننے کے لیے۔ تو اس کو چھاننے میں سے چھاننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ دیکھیں، ہم جو موٹی موٹی سخت چیزیں علیحدہ کری جا رہے ہیں، اور یہ باریک دانہ، پکا ہوا دانہ اور پتے اس میں سے ہم علیحدہ کیے جا رہے ہیں، اور ان پتوں اور ان دانوں کو پھر ہم اپنے ٹی ایم آر میں یعنی کہ اپنے ونڈے میں مکس کر کے تو ایک ٹی ایم آر بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ریشو 60-40 رکھ سکتے ہیں، 50-50 رکھ سکتے ہیں، 40-60 رکھ سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک جو اس میں زیادہ کارآمد بات یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 30% پروٹین ہے۔ یہ جو چھاننے میں سے نکل کے نیچے دانہ اور پتے بچ رہے ہیں نا، یہ 30% پروٹین ان میں ہے۔ تو آپ اپنا جو ہے 18% کا ٹی ایم آر بھی اگر بنانا چاہتے ہیں، 18% پروٹین والا، تو اس میں بھی آپ کو مددگار یہ ثابت ہوگا، کیونکہ آپ کو 30% تو یہاں سے مل جائے گی، تو آپ کو ونڈا اتنا مہنگا نہیں بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور پہلے تو کچھ جو مین سوال ہیں ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال سب سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنتر اور لوسن میں سے بہتر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے۔ اس میں اگر آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں تو کیلشیم ٹو فاسفورس ریشو ہوتی ہے چارے کی، فیڈ کی۔ تو یہ جو فیڈ ہے نا، یہ اس کی 2:1 ہونی چاہیے، یعنی کہ کیلشیم 2 حصے اور فاسفورس 1 حصہ۔ جو لوسن ہے اس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن فاسفورس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اکیلا لوسن جو ہے وہ ایک مکمل فیڈ نہیں بنا سکتا۔ اکیلا لوسن جو ہے اس کو اگر آپ یوز کروائیں گے تو آپ کی کیلشیم ٹو فاسفورس ریشو فیڈ میں بیلنس نہیں ہوگی، آپ کو اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے۔ لوسن کو کارآمد بنانے کے لیے اس میں اجناس کا استعمال لازم و ملزوم ہے، وہ اجناس کے بغیر ادھورا ہے، یعنی کہ ونڈا لازمی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار جب لوسن میں 18 سے 22% پروٹین ہے اور کیلشیم اتنا زبردست ہے، تو پھر ہمیں یہ ونڈے، یہ ڈی سی پی، یہ چیزیں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت اس لیے ہے کہ چیزوں کا ہونا کافی نہیں ہے، ان کا ایک خاص مقدار میں ہونا ضروری ہے، تو وہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں جنتر کی جانب۔ جنتر ایک ایسا چارہ ہے جس میں یہ قدرتی طور پہ کیلشیم ٹو فاسفورس ریشو جو ہے وہ برقرار ہوتی ہے، یعنی کہ 2:1 پہ ہوتا ہے، اور جو یہ جانوروں کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتر کو اس لیے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہ اس لیے زیادہ مشہوری ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ اجناس کا استعمال نہیں بھی کرتے ہیں نا، تو پھر بھی یہ کارآمد ہے، یہ رزلٹ پورا دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پروٹین کی ویلیو اور کیلشیم کی ویلیو اور فاسفورس کی ویلیو اس طرح سے قدرتی طور پہ بیلنس ہوئی ہے کہ بغیر ونڈے کے بھی آپ کا جانور جو ہے وہ بہترین تیار ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئے جنتر کے فوائد۔ لیکن پھر پوری دنیا میں لوسن کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ آ جاتا ہے اکنامک ویلیو، یعنی کہ اکنامک پہلو، یعنی کہ یہ جو ہے جنتر، یہ بہت لمبی فصل ہے۔ اگر آپ اس کو مکمل طور پہ ہے کے طور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 4 سے 5 ماہ درکار ہے۔ تو یہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس وقت جو جس طرح سے مہنگائی ہے اس لحاظ سے پھر یہ کارآمد نہیں ہوتا۔ آپ شوق کی حد تک تو کر سکتے ہیں، یہ میں ٹی ایم آر اور ہے بنانے کی حد تک کہہ رہا ہوں۔ وہ جو لوگ ہرا کھلاتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے یہ مطلب آپ کم سے کم بھی 1.5 سے 2 ماہ کا جو جنتر ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ بالکل کچا جو جنتر ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہی مسائل آ جاتے ہیں کہ جانور کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور انرجی کم ملتی ہے۔ تو جو اس کا ہے بنانے کا طریقہ ہے وہ تو 4 سے 5 ماہ تک آپ اس کو پھلی پہ لے کے جائیں، تقریباً 8-10 فٹ اس کی ہائٹ ہو جائے۔ اچھا، پھلی آپ نے کچی رکھنی ہے، پھلی اگر پک جائے گی تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ ہماری جو ہے نا پھلی کچھ پک گئی تھی، کچھ کچی تھی، تو یہ زیادہ پھلی پکنے کی وجہ سے پھر آپ کا جب آپ ہے بنائیں گے، اس کو کتریں گے، اس کو خشک کریں گے، اس کا موئسچر لیول آپ کریں گے تقریباً 13 سے 14%،
تو پھر وہ آپ کا دانہ جو ضائع ہوگا، اور دانہ بہت قیمتی ہے۔ جنتر کے دانے میں بھی 30% پروٹین ہوتی ہے، جو پکا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ جو ہم نے نیچے سے 5 فٹ رکھ کے چھوڑا تھا، اور جو اوپر والا 5 فٹ والا حصہ تھا، اس کے اندر جو سخت حصہ تھا وہ اب جانوروں کو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی جانور پسند نہیں کر رہے، اور اگر وہ کھاتے ہیں تو ان کو پیچس لگتے ہیں۔ جو اس کا نرم حصہ ہے، باریک حصہ ہے، پتے والا حصہ ہے یا دانے والا حصہ ہے، وہ ان کو قبول ہے اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہارڈ یعنی کہ یہ سخت والا پارٹ ہے، اس کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں توڑی کے طور پہ۔ یہ اب ہماری توڑی بن جائے گی، اور یہ جو ہمارا نرم والا حصہ ہے، یہ اب ہم توڑی جو ہے اس کو ہم ڈسپوز آف کرنے لگے ہیں، یعنی کہ جو سخت حصہ ہے جو چارے میں کارآمد نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا تو آپ اس کو فارم پہ دھونی لگانے کے لیے استعمال کر لیں گے، آج کل مچھر اور چچڑوں کا سیزن ہے، تو مہنگی مہنگی ادویات سے بہتر ہے کہ آپ ایک کونے میں تھوڑی سی جانوروں کا فضلہ ڈال لیں، اور تھوڑا سا یہ ڈال کے تو آپ وہاں پہ دھونی لگا سکتے ہیں۔ دھونی سے آپ کو یہ مچھر، مکھی اور چچڑ وغیرہ کے جو مسائل ہے فارم پہ، ان سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اور یہ جو نرم والا حصہ ہے، یعنی کہ یہ جو دانہ اور پتے ہیں، یہ اب ہمارا جو ہے یہ ہماری بڑی اچھی ہے تیار ہوگی، ایک طرح کا ونڈا ہی آپ کہہ لیں کہ اس میں ہر چیز بیلنس میں ہے۔ یہ ہم اکیلا بھی کھلائیں گے تو رزلٹ آئے گا، لیکن کیونکہ اس کی پروٹین ویلیو بہت زیادہ ہے، اس کو اکیلا کھلائیں گے تو رزلٹ تو آ جائے گا، لیکن یہ مہنگا بہت پڑے گا۔ تو اب یہ 30% پروٹین کو ہم نے 18 پہ لے کے جانا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ اور مزید ونڈے میں وہ چیزیں ڈالیں گے، سستی چیزیں کم پروٹین والی، اور اپنا TMR بیلنس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جنتر کی ہے سے TMR بنانے کا۔ اب جو پرابلم ہے وہ لوسن والے جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوسن کی فیور کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں یہی بات ہے نا کہ اب یہ دیکھیں 4-5 ماہ کی فصل ہو گئی، پھر اس کو آگے ہے کے پروسیس میں لے کے گئے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر آگے سے چھاننا لگا کے سیگریگیٹ کرنا پڑا۔ تو یہ TMR کے اندر بالکل بھی یعنی کہ کارآمد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، اور ہم نے اس تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو ہے نا اکنومیکل بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف لوسن جو ہے وہ 7 سے 8 فصلیں دے جاتی ہے، 40-50 دن میں وہ تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے وہ کارآمد ہے۔ اگر آپ کو ونڈا اس میں ڈالنا بھی پڑتا ہے نا، یا اس کی ریشو بیلنس بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک تو چارہ بہت زیادہ مقدار میں اگتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو چارہ ہے وہ بڑی جلدی تیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ کٹائیاں دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ زیادہ پسندیدہ ہے پوری دنیا میں، اور اس وجہ سے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اب اس موسم میں ہم کیا کریں؟ تو اس موسم میں تو آپ جنتر ہی لگا سکتے ہیں، اس موسم میں آپ لوسن نہیں لگا سکتے۔ لوسن لگانے کے لیے آپ کو 30 سے 35 درجہ حرارت میکسیمم، اس سے اوپر جو ہے اس کی جرمینیشن یعنی کہ وہ صحیح طریقے سے پھوٹے گا نہیں۔ ابھی اس وقت ہمارا درجہ حرارت پنجاب میں تقریباً ہر جگہ پہ 40 کراس کر گیا ہے۔ اس موسم میں لوسن جن لوگوں نے نہیں لگایا ابھی تک وہ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر کوئی بھائی لیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے پاس تو پھر جنتر لگانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر اوور آل آپ پوچھیں کہ بھی بہتر چارہ کون سا ہے، تو لوسن اس سے بہتر ہے، اکنومیکل بھی ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور کٹائیاں بھی زیادہ مل جاتی ہیں، اور اس کی ہینڈلنگ بھی ایزی ہے۔ اس کی ہینڈلنگ کے اندر سب سے مین جو مسئلہ آتا ہے کٹائی کے وقت جو ہے، اور خاص طور پہ ہے بنانے کے پروسیس کے اندر، جو اس کے اندر سے یہ جسے کہتے ہیں نا اپنا وہ جو دھواں سا اٹھتا ہے، اس کی جو خشک ہوتی ہے، وہ ابھی دیکھیں ورکرز نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، تو یہ ورکرز کو بیمار کر دیتا ہے، یعنی کہ نزلہ زکام کھانسی بخار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو جب آپ چھاننے میں سے گزارتے ہیں نا، تو یہ دھواں سے جو اڑتا ہے یہ گلے کو جا کے پکڑتا ہے، چھاتی کو پکڑتا ہے۔ اور اس میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جانوروں کو دینے سے جانوروں میں بھی کھانسی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ تو ہے کے معاملے میں یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ جی فلاپ کیا ہے، کوئی اپنی فلاپ چیز نہیں بتاتا، ہم فلاپ چیز پہلے بتاتے ہیں۔ تو مزید اگر اس کے بارے میں کچھ آپ نے جاننا ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔